اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا ابا الفاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر صرف اپنے قرابت داروں کی محبت مودت چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت اطہار علیہم السلام میری امت کے لیے امان ہے۔ آج جس بی بی پاک کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ان کے جد امجد، ان کی دادی جان، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور ان کی پردادی جان یعنی کہ مولا علی سرکار کی والدہ محترمہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اور یہ جو بی بی ہیں جس کا میں آج تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام ہے فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا، اور ان کے جد امجد جو ہے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا علی سرکار کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ خواتین اہل بیت اطہار امہات المومنین اور صحابیات کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کی معزز اور سر بلند ہستیاں ہیں۔ یہ ہستیاں نہ صرف خود تاریخ اسلام کا اعزاز تھیں بلکہ انہوں نے آنے والی نسلوں کی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ آنے والے ادوار میں ستاروں کی طرح جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہم خواتین اسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عظیم کردار اور نقوش سیرت کو فراموش کر سکتے ہیں؟ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئیں تو مکہ مکرمہ کی امیر ترین خاتون تھی، مگر انہوں نے اپنے سب کچھ اپنے آقا امام الانبیاء، اپنے سرتاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نظر کر دیا۔ کیا ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو بھلا سکتے ہیں، جن کے دینی علم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ عوام الناس تک پہنچنے سے محروم رہتا؟ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلو با پہلو بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ان سے بالخصوص مختومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ مبارک
مسئلہ شمع روشن رہا ہے، جن کی آغوش طہارت میں شہزادہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابو طالب علیہ السلام اور سید الشہداء شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پرورش پائی، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر حق و باطل کے معرکے میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ ضرورت ہے کہ ان عظیم المرتبت خواتین والا مرتبت کے کارناموں کو زیادہ سے زیادہ عوام الناس تک پہنچایا جائے۔ ان پاک باز خواتینوں میں ایک عظیم نام سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نور نظر حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یکم ذی القعدہ 1373 ہجری کو مدینہ طیبہ سادات اعظام کے بیت الشرف میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون ہے جو کہ اہل بیت اطہار کے 8ویں امام حضرت سیدنا علی رضا علیہ السلام کی بھی والدہ ماجدہ ہیں۔ یوں آپ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی سکی بہن تھیں۔ آپ کے القابات میں سے چند یہ ہیں: ایک، معصومہ۔ یہ لقب آپ کے پختہ ایمان، وسیع علم اور نہایت پاکیزہ زندگی کے سبب ملا۔ دوسرا، زاہدہ کے زہد و تقوی کے مقام عروج پر فائز تھیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی بیان کردہ تعریف زہد پر پورا اترتی تھیں، اس لیے آپ زاہدہ مشہور ہوئیں۔ آپ کی زندگی سادہ، تکافات دنیاوی سے پاک تھیں، ہمیشہ رضائے الہی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتی، جمیع خلائق گھر بار اور وطن چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خاطر ترک دنیا کا ثبوت دیا۔ آپ کے مزار مبارک کم ایران میں مجرہ خلائق و مرکز و برکات ہے۔ آپ کی مختصر زندگی تقوی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ کو اپنے رب کا کامل عرفان حاصل تھا۔ آپ خدا کے دین، شریعت و طریقت کی پوری طرح معرفت رکھتی تھیں۔ آپ کو اپنے جد بزرگوار حضرت امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث یاد تھیں۔ آپ سے محدثین کی کثرت جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ عقلیہ، ہاشمیہ، کریمہ اہل بیت، طاہرہ، رشیدہ، سیدہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت ہی با کرامت اور با فضیلت خاتون تھیں۔ آپ کی پرورش ایسے عظیم و با کمال گھرانے میں ہوئی جہاں سب کے سب زہد و تقوی، پارسائی، حلم، صبر و استقامت، جہد و سخا، رحمت و کرم، پاک دامنی اور بزرگی جیسے اعلیٰ صفات کے حامل تھے، جس کے باعث آپ بھی اعلیٰ اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ اور علم و دانش کا سرچشمہ تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تربیت اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حاصل فرمائی، اور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے برادر گرامی حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ اپنے برادر گرامی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی علمی اور اخلاقی مقام سے استفادہ
کر کے آپ نے انتہائی اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ معصومہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تبلیغ دین میں ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ آپ شہزادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح خواتین اسلام میں قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کرتیں۔ آپ قرآن و حدیث سے استدلال کرنے میں مکمل مہارت رکھتی تھیں۔ آپ لوگوں کو پیش مسائل کے جوابات عطا کرتی تھیں۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک کارواں کچھ مسائل لے کر سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دولتگردہ پر حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ سفر پر ہیں۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے کہ اتنے لمبے سفر کی صحبت برداشت کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا نے ان کے مسائل منگوا لیے اور جواب تحریر کر دیے۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے جوابات آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیکھے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، پدر عزیز اس پہ قربان ہو جائیں۔ اس دین مطمئن کی تبلیغ کے سلسلے میں اور حکومت وقت کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ سے خراسان سفر کرنا پڑا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ سادات کرام کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جن میں مساعات بھی تھیں۔ اس سے قبل آپ کے برادر گرامی سیدنا امام علی علیہ السلام جب 200 ہجری میں مامون الرشید عباسی خلیفہ کے بلانے پر بغداد گئے تو آپ کی غیر موجودگی میں سیدہ حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی رہنمائی کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ پھر آپ کو بھی اس سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے خراسان کا وہ راستہ اختیار نہ کیا جو آپ کے برادر محترم نے اختیار کیا تھا۔ اس میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ جس راہ سے امام علی رضا علیہ السلام گزرتے ہوں گے تو انہوں نے اچھی باتوں کا اور مسلمانوں کو اچھی چیزیں سکھانے کا فریضہ انجام دے دیا ہوگا، لہذا آپ نے اس سے مختلف راستہ معزز خدمت دین کے جذبات کے تحت اختیار کیا۔ راستے میں آپ مختلف شہروں میں قیام کرتی اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتی رہیں۔ آپ کا قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنے والے سعادت دارین سمجھتے ہوئے آپ کے قافلے میں شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ ساوا پہنچنے تک اچھی خاصی تعداد ہو گئی۔ تو اہل ساوا جو دشمنان اہل بیت اور خاندان رسالت کے سخت مخالف تھے، آمادہ جنگ ہوئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں آپ کے کارواں کے بیشتر افراد شہید ہو گئے۔ آپ غم و الم کی شدت سے بیمار ہو گئیں۔ جب اس جنگ کی خبر اہل قم تک پہنچی تو وہ مدد کو آئے اور آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دیگر خواتین کے ہمراہ قم لے آئے۔ وہاں آپ کو اپنے بھائی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ منقول ہے کہ ادھر آپ کا 17 دن قیام رہا۔ اس کے بعد آپ دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے قیام قم کے دوران بھی باوجود علالت کے خواتین اسلام کو درس و قرآن و حدیث دیا، کیونکہ آپ مشہور محدثہ تھیں۔ قم میں جس مکان میں آپ قیام فرمایا وہی بیت النور کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ شہر قم میں آپ کا مزار پر انوار عالم اسلام کے ان مقامات میں سے ہے جہاں زائرین کثرت تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ مزار نہ صرف روحانیت کا مرکز ہے بلکہ علوم کا سرچشمہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ اسلام کی تعلیمات عالیہ سے استفادہ کر کے دنیاوی اور آخروی
زندگی کی راہیں منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے۔